حدیث نبوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل میں ایک پھل بہری والا، گنجا اور اندھا 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ پھل بہری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں اور مجھ سے دور ہو جائیں۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا کہا گائے۔ راوی کو شک تھا، مگر یہ بات یاد تھی کہ پھل بہری اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا کہا۔ فرمایا تو اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے کہا، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا کرے گا۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے، اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ کہا تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو اسے اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ تو اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ ان دونوں اونٹنی اور گائے کے بچے ہوئے اور بکری کے بھی بچے ہوئے۔ فرمایا اس پھل بہری والے کے اونٹوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور گنجے کی گایوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ پھل بہری والے کے پاس اسی کی پہلی شکل اور حالت میں گیا۔ کہنے لگا، مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا تمام مال و اسباب ختم ہو گیا ہے۔ آج اللہ اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو وہی پھل بہری والا نہیں ہے کہ تجھ سے گھن کرتے تھے لوگ، اور وہی فقیر نہیں ہے؟ اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا تجھے۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ گنجے کے پاس بھی اسی کی پہلی صورت میں آیا۔ اس سے بھی اسی طرح کہا جو اس پھل بہری والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی اس فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھل بہری والے نے دیا تھا۔ اس نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ فرمایا، اور وہ اندھے کے پاس اسی کی سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سب مال و اسباب ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں بصارت لوٹا دی، تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں زاد راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میں اندھا تھا، اللہ نے میری بصارت مجھے لوٹا دی۔ تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے میں اس پر تمہیں کوئی زحمت تک نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا، اپنا مال سنبھال لے، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے 2 ساتھیوں پر غضب نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم۔